شیعہ وقف بورڈ کے پورو چیئرمین وسیم رضوی نے قرآن کی 26 آیتوں کو لے کر کورٹ کا رخ کیا ہے اور قرآن کی آیتوں کو لے کر سوال کھڑے کیے ہیں، جس کے بعد مسلم سماج میں بھاری روش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہت زیادہ مسلم سماج میں اس کو لے کر غصہ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا عارف برکاتی ہیں جو MSO آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب کیا کہیں گے جو بیان وسیم رضوی نے یہ کام کیا ہے، 26 آیتوں کو لے کر کورٹ گئے ہیں؟ جی یہ وسیم رضوی جو شیعہ وقف بورڈ کے پورو چیئرمین رہ چکے ہیں، یہ انسان مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ذہنی بیمار ہے اور آئے دن اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے BSP سرکار میں شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین بنے، اس میں انہوں نے کروڑوں کی سمپتی وقف بورڈ کی ضبط کی اور اس میں خرد برد کی، کافی مال کمایا۔ اور جب سماج وادی سرکار آئی تو انہوں نے اپنا دل بدلا، سماج وادی میں آ گئے۔ سماج وادی سرکار کے جاتے ہی انہوں نے BJP کا دامن تھام لیا۔ غرض یہ کہ یہ شخص ایسا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی روٹی سیکنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آئے دن پیچھے بھی آپ نے ان کے تعلق سے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، کچھ اس طرح کے متنازع بیان انہوں نے دیے تاکہ ان کو شہرت حاصل ہو۔ سستی شہرت پانے کے لیے یہ شخص جو ہے اس طرح کے بیان دیتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے قرآن کریم کی، تو دیکھیے قرآن کریم کوئی کسی دنیاوی انسان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور خود پروردگار عالم نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کریم کے محافظ ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے جن 26 آیتوں کو لے کر وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے، وہ ان کی بہت ایک نادانی اور بہت بڑی بے وقوفی کہیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور جن آقاؤں کے اشارے پر وہ کام کر رہے ہیں ان کو کہیے خوش کرنے کے لیے۔ وہ جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ صرف ان کا اپنا ذاتی یا اپنی طرف سے انہوں نے نہیں کہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ میں کچھ ٹیم ہے جو ان کے آقا ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے ایسا آدمی کسی بھی سماج میں ہو، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ سماج سے ہے، جبکہ شیعہ سماج نے ان کا کئی سال پہلے بائیکاٹ ان کا کیا جا چکا ہے۔ شیعہ سماج کے جو دھرم گرو ہیں، بڑے بڑے عالم دین ہیں، مذہبی رہنما ہیں، وہ تک انہیں اپنے سماج سے بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ اور آج بھی جو ان کا یہ پرسوں والا معاملہ، اس کو لے کر شیعہ سمودائے کے لوگ بھی ان کے خلاف اور اس بیان کی مذمت کر رہے ہیں۔ اب یہ سب کچھ جو کیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے معاملات مہینے 2 مہینے میں کچھ نہ کچھ اچھالے جاتے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ شیعہ سماج سے تعلق رکھتا ہے وسیم رضوی، اب اس طرح کی بات ان کی طرف سے جب سماج میں پہنچے گی، اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کو، ان کے دلوں کو، مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی جائے، اذیت پہنچائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ سنی سماج کے لوگ شیعہ سماج کو برا بھلا کہیں، جبکہ ہمیں ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارے سماج کے اندر کسی طرح کا بگاڑ پیدا ہو، بلکہ وہ ایک بے وقوف اور ذہنی بیمار انسان ہے وسیم رضوی۔ ہم اس بیان کی، اس عمل کی کڑی نندا کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ سے اور مرکزی اور صوبائی حکومتوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے انسان کو سماج میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اس انسان کو جیل رسید کیا جائے اور اس کو فوراً اریسٹ کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ایسے انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، ٹھیس پہنچائی جائے، اور دوسرا اس کا مقصد ایک یہ تھا کہ سنی اور شیعہ جو اس وقت ہندوستان کے اندر آپسی اتحاد اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر اپنے جو بھی سیاسی معاملات ہیں ان کو انجام دے رہے ہیں، کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا ہو، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ اس کی
خام خیالی ہے، بے وقوفی ہے، اور جو اس نے یہ عمل کیا ہے قرآن کریم پر انگلی اٹھائی ہے. ہم صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ آج یہ مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو مقدس اور پاکیزہ آسمانی کتاب ہے اس کے بارے میں اس نے توہین کلمات کہے ہیں، اس کی مذمت توہین کی ہے قرآن کریم کی، اور 26 آیتوں کے تعلق سے کہا کہ ان کو الگ سے ایڈ کیا گیا ہے، جبکہ قرآن کریم جو 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا یقیناً آج بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قرآن کریم کا کوئی حرف، کوئی لفظ کوئی نہیں گھٹا بڑھا سکتا. بات چل رہی ہے کہ وسیم رضوی کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے. انہوں نے جو وقف بورڈ کے چیئرمین رہتے ہوئے جو کام کرے اس سے بچنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے کر رہے ہیں، ایسا لوگوں کا ماننا ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ان کی CBI جانچ چل رہی ہے. جو انہوں نے شیعہ وقف بورڈ میں خرد برد کی اور جس طریقے سے اس کا غلط اپنی طاقت کا استعمال کیا، اب وہ CBI جانچ ان کی چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اور اپنے جو آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا بنا رہے ہیں تاکہ مجھے اس سے نجات اور آزادی حاصل ہو جائے. کیا جو اس کے بعد ورودھ پردرشن ہوئے ہیں، لگاتار جو ہے FIR ہو رہی ہیں اور ورودھ درج کرایا جا رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مرکزی حکومت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور یہ انسان جو ہے سماج میں نفرت پھیلا رہا ہے. ہمارا دھرم، ہمارا مذہب اسلام خود امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے. وطن نصف الایمان، یہ ہمارا دین، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے. تو یہ انسان کھڑے ہو کر سپریم کورٹ میں کہتا ہے کہ ان آیتوں سے ہمارے سماج کو خطرہ ہے، ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. ارے ہمیں تو ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے، قرآن اور حدیث سے ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں اور امن اور بھائی چارے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. تو آج ہم بھائی چارے کے ساتھ اپنے برادران وطن کے ساتھ رہ کر ہندوستان میں کام کر رہے ہیں. یہ شخص ہے ایک الگ سوچ لے کر سماج میں پیدا ہوا جو سماج کو بانٹنے کا کام کر رہا ہے. تو ہم بس یہی اپیل کریں گے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہ اس انسان پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ جو مسلمانوں کے جذبات کو، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے اس پہ وہ صبر کر سکیں. وسیم رضوی نے یہ کام کیا ہے اور قرآن کی آیتوں کو لے کر سوال کھڑا کیا اور کورٹ گئے ہیں. تو قرآن کی آیتوں کو لے کر جو سپریم کورٹ پہنچے ہیں وسیم رضوی، ان کے خلاف لگاتار جو ہے مسلم سماج میں غصہ ہے، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وسیم رضوی لگاتار اس طریقے کے اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں جس سے سماج میں ٹکراؤ کا استھتی ہو، اور کسی نہ کسی چیز کو لے کے مسلم سماج کو ٹارگیٹ کرتے رہتے ہیں. اسی معاملے کو لے کر لگاتار ورودھ ہو رہا ہے، اور مسلم جو بڑے اسکالر ہیں اور جو مسلم نیتا ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وسیم رضوی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے.